زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. واخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، جیسا کہ گزشتہ ایام میں ہم نے اس موضوع پر بات کر رہے تھے، ان آیات وافی ہدایہ کی روشنی میں ان کو یعنی اس میسج کو لے کے تو اس کی تطبیق کی جائے اپنے آج کے دور میں. پہلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نمبر 8 میں ارشاد فرمایا ہے کہ یریدون، کچھ لوگ ہیں جن کا یہ ارادہ ہے، وہ اس قسم کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یہ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. وہ الہی پروگرام جو ہے اس کو وہ یعنی ختم کر دینا چاہتے ہیں. اللہ کے نور سے کیا مراد ہے؟ سورہ مبارکہ نور میں آپ اس کو جا کے پڑھیں، اللہ نور السماوات والارض جو، اور پھر وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. اس میں غور و فکر کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یریدون کون لوگ ہیں جو اس نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں. قرآن کریم کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں، وہاں سے آپ صحیح طور پہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے نور سے کیا مراد ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ، کچھ لوگ ہیں آج 2019 میں جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اپنے گرد و پیش میں غور کریں تو آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی، آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو، بشرطے کہ خود انسان کے اندر نور ایمان موجود ہو تو وہ اس بات کو سمجھ سکے گا. یعنی اس معیار کی شناخت ہو تو پھر ان لوگوں کو وہ سمجھ جائے گا. وہ لوگ جو یریدون، جنہوں نے ارادہ کیا ہے، جو چاہتے ہیں، جو اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، جو اس کے لیے منصوبہ سازی کرتے ہیں تاکہ الہی پروگرام کو یعنی ختم کر دیا جائے. وہ کیا چیز ہے؟ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مثال دی ہے
بِأَفْوَاهِهِمْ، انہوں نے اپنی تدبیر کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں جیسا کہ چراغ کو جب کوئی انسان بجھانا چاہتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکات کی مثال دی ہے، نور کے لیے مشکات کی مثال، چراغ کو بجھانے کے لیے پھونک ماری جاتی ہے، اس کو پھونک مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی ان کمزور تدابیر کے ذریعے سے الہی پروگرام کو سرنگوں کر دیں گے۔ جیسا کہ ابھی کل رات میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ جس وقت یعنی یہ رشیا کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا گیا، اس وقت کی برطانیہ کے وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں، اس مسئلے پہ اپنی رائے بیان کریں کہ یعنی جو یورپین یونین اور یہ جو یعنی آپ کے مقابل میں جو روس کی سلطنت تھی اس کو تو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، تو اب اس کا مطلب ہے کہ آن ورڈز یورپین یونین کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں، ابھی اسلام باقی ہے، ابھی تو ہم نے صرف ایک رشیا کو ڈس انٹیگریٹ کیا ہے، ابھی اسلام باقی ہے، اس کا ہم نے بندوبست کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنی تدابیر کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ چونکہ وہ اہل دنیا ہیں، دنیاوی امکانات کو استعمال کرتے بافواہہم، الہی تدبیر کے مقابل پہ انسانی تدابیر، چاہے وہ فرعون کرے، چاہے وہ شداد کرے، چاہے وہ نمرود کرے، یزید کرے، یا دور حاضر کے جو وارثان یزید ہیں، وارثان، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ آل سعود جو ہیں یہ وارثان یزید ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے حکمرانوں میں سے یہ زرداری اور نواز شریف، یہ لوگ انہوں نے ہیں متکبرین لیکن ظاہری طور پر اسلام کا نقاب اوڑھا ہوا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور اس قسم کے جو اسرائیل کا یہ کون ہے، یہ وارثان نمرود و فرعون و شداد ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، اپنی تدبیر کرتے ہیں۔ الہی تدبیر کے مقابل الہی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اللہ کے لشکر ہیں، اس کے مقابل میں ان کی تدابیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتہائی حقیر قسم کی چھوٹی چھوٹی، ان کو ہم تھوڑا سا اختیار دے دیتے ہیں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ الہی نظام کو یہ الٹ کے رکھ دیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کا نور کیا، اللہ کا دین، جس کے لیے اگلی آیت کریمہ میں اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہم نے اس پروگرام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین، اللہ کے دین جو الہی دین ہے اس کو سرنگوں کر دیں، اس کو روئے زمین سے مٹا کے رکھ دیں۔ یعنی ان کا پروگرام کیا ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کے غلبے کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس روئے زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ بھی ہم نے سب کے لیے پیدا کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے اس طاقت کے بلبوتے پہ مکر و فریب کے ذریعے سے ان پہ تمام اموال پہ قبضہ کر لیتے۔ ساری جنگی اس وقت اسی کے لیے ہو رہی ہے، دنیا کے مفادات کی، ان کا۔ اور الہی پروگرام کیا ہے، دین کا غلبے سے کیا مراد ہے، ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تدبیر کرتے، مکرو، وہ بھی اپنی تدبیر کر رہے ہیں، ومکر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی تدبیر کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تو اپنے طور پہ پلان کر لیا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کے دین کو کہ نور کو بجھا دیں گے، روئے زمین پر یعنی عدالت کا قیام کا جو پروگرام ہے اور ظلم کے خاتمے کا، اس کو ختم کر دیں گے اور ظالمان حکومت کریں گے اور اللہ کی مخلوق کی گردنوں کو اپنے سامنے جھکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا بھی ایک پروگرام ہے، مکرو، یہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، ومکر اللہ۔ دور حاضر میں اس پورے موومنٹ کے جو کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں امریکہ اور اسرائیل اور یورپین یونین، یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، باقی بھی ہیں لیکن یہ لیڈران ہیں، اور یہ منافقین ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ سارے جو ہیں یعنی آل سعود اور یہ دیگر جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ہم بھی ایک تدبیر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے بھی ایک پروگرام کیا ہے
اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ نبوت و رسالت جاری کیا اور بالہدا ان کو ہدایت دے کے بھیجا، والدین الحق اور دین حق کے ساتھ ان کو بھیجا، یعنی ظلم کا خاتمہ اور عدالت کے قیام کا پورا پروگرام دے کے ان کو بھیجا، جس کو زیارت وارثہ میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے پروگرام چل رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اصلاح کا پروگرام صرف نہیں لے کے آ گئے تھے، وارث آدم اسی لیے ہیں کہ پروگرام وہیں سے اسی وقت سے چل پڑا تھا، اور وہاں سے ہوتے ہوتے سید الشہداء تک آیا، اور پھر اس کے بعد وہ آگے سے اس طرح سے ائمہ طاہرین علیہم السلام اس میں اپنا رول ادا کرتے رہے، اور پھر آج وہ سلسلہ جو ہے حضرت ولی اثر علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کے دور میں ظاہری طور پر جو یعنی من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدین مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ، جیسے کونوا انصار اللہ، وہ اس انداز میں چل رہا ہے۔ اور دور حاضر میں اس پورا پروگرام جو ہے جس کو آج کے دور میں حضرت سید الشہداء کی شہادت کے بعد اب یہ تحریک حسینی کہلا رہی ہے، دور حاضر میں اس تحریک کے پرچم بردار سید علی خامنہئی ہے۔ ظاہری طور پر تدبیر الہی ہوتی ہے، پروگرام اللہ کا ہوتا ہے، مگر ظاہری طور پر انسان سامنے اس کو آگے ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بزرگ برتر ہے وہ ذات کہ جس نے ان کی جو اہل کفر ہیں ان کی تدابیر کو ملیامیٹ کرنے کے لیے، ان کو ختم کر دینے کے لیے ایک سلسلہ ڈیزائن کیا، اور وہ کہ ہے سلسلہ نبوت و رسالت، ان کو ہدایت دی، منزل کی شناخت دی، راستے کی شناخت دی، انہیں بتایا کہ اس کفر کے نظام کو کیسے ملیامیٹ کرنا ہے۔ ودین الحق، اور ان کو دین حق دے کے بھیجا۔ دین کہتے ہیں سٹائل آف لائف، ان کا سٹائل آف لائف کیا ہے کہ جبر و استبداد، ظلم، لوگوں کے یعنی جان مال عزت پہ قبضہ کرنا اور اپنی مرضی چلانا، اور الہی پروگرام کیا ہے کہ ان کو اس نظام کو باطل کر دیا جائے۔ یہ لوگ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، سارا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس نور کو، ہمارے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، اور ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا جس میں سلسلہ نبوت و رسالت ہے، الہامی کتب ہیں، ہمارے اولیاء کرام ہیں، اور ہم نے اس چیز کو انہیں یہ چیز دے لِیُظْہِرَهُ، لام تعلیل ہے، کیوں کیا ایسا، یہ سلسلہ نبوت و رسالت کیوں جاری کیا، الہامی کتب کیوں بھیجی گئیں، کس چیز کے لیے؟ ہم نے، ہمارا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا ارادہ ہے، تمہارے پروردگار کا یہ ارادہ ہے، ہم اپنے دین کو تمام علی الدین کل، یہ جو انہوں نے سلسلے سیکولر نظام اور اس قسم کے جو ڈرامے بنا رکھے ہیں، ہم اس تمام نظاموں کو باطل کر دینا چاہتے ہیں، لیکن لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، وہ تمام لوگ جو یعنی وہ کافر ہیں یا مشرکین ہیں، وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ اس راستے میں، الہی پروگرام کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ مشرکین، اور قرآن کریم منافق کو مشرک بھی کہتا ہے، کافر بھی کہتا ہے اور مشرک بھی کہتا ہے کہ یہ مشرکین ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرکین جو ہیں کتنی بھی اس سے کراہت، ان کو کتنی بھی بات یہ ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، آپ بالکل مطمئن رہیں، یہ کسی اور کا ارادہ نہیں، کسی اور کی پلاننگ نہیں ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے اس چیز کا کہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرکین کو یہ بات کتنی بھی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب یہ تیسری چیز، 10 آیہ مبارکہ نمبر 10 میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک تجارت سے آگاہ کرتے ہیں۔ تجارت میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ 2 وے ٹریفک ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے برادر سہیل صاحب ہیں، انہوں نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے یہاں پہ، ان کے پاس کچھ اجناس رکھی ہوئی ہیں، تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تجارت کرنے کے لیے تو ان کچھ چیزیں ان کے پاس ہیں، کچھ آپ کے پاس ہیں، وہ آپ ان سے وہ جنس خریدنا چاہتے ہیں، اور ان کی دلچسپی آپ کی جیب میں جو پیسہ ہے اس کے ساتھ ہے، تو آپ
وہ پیسہ ان کو دیتے ہیں اور اس کے عوض وہ آپ کو وہ جو جنس آپ کو بس ان کے پاس دالیں ہیں دیگر چیزیں ہیں وہ یہ گراسری شاپ اس قسم کی کوئی چیزیں ان کی تو وہ آپ کو وہ چیز دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ اور یہاں پر بھی میں نے دو مفاہیم عرض کیے تھے حضرت امام صادق علیہ السلام کے ارشاد گرامی کی روشنی میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو قرآن کریم میں، تو اس میں کبھی حقیقی مومن سے خطاب ہوتا ہے اور کبھی مومن کے ساتھ منافق بھی شامل ہے، یعنی وہ لوگ جو کلیم کر رہے ہیں حقیقتاً مومن ہیں یا نہیں یہ ضروری نہیں ہوتا اس میں، تمام وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو خطاب کیا گیا یہ عمومی خطاب ہے، اس میں کوئی صرف حقیقی مومن سے تقاضا نہیں ہے، یہ خطاب نہیں کیا جائے بلکہ عمومی وہ تمام لوگ جو ایمان کا کلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور یہ ٹیسٹ بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل ادلکم، اگر آپ کو اچھا لگے مناسب سمجھیں تو آج ہم آپ کو ایک کاروبار کا ایک یعنی فارمولہ بتاتے ہیں، ایک تجارت آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ تجارت جو ہے وہ بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اینڈ آف دا ڈے جا کے جو میں نے کل آپ کو سورہ بقرہ سے آپ کو میں نے نکال کے دکھایا، پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی بحث میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا منافقین کے بارے میں، کہ آیہ مبارکہ نمبر 10 میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم بما كانوا یکذبون، یعنی عذاب علیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک کردار ہے انسانی جسے اللہ تعالیٰ منافق کہتا ہے، اور کہا ہے کہ ان کے اس کردار کی وجہ سے اینڈ آف دا ڈے ہم نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو اس امتحان کی منزل میں ایک ایسی تجارت بتاتے ہیں، ایک ایسا فارمولہ بتا رہے ہیں، اگر آپ نے ہمارے کہنے پر عمل کیا، وہ انویسٹمنٹ کی، تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، تنجیکم من عذاب علیم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا انویسٹمنٹ کرنی ہے، تاکہ آپ انویسٹمنٹ کیا ہوگی اور رزلٹ کیا نکلے گا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے کچھ یعنی جو اگر یہ تجارت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کریں گے تو کچھ اس کے بینیفٹس آپ کو دنیا میں ملیں گے اور کچھ بینیفٹس آپ کو آخرت میں جا کے ملیں گے۔ تؤمنون باللہ، اب یہاں جو ایمان کا ذکر کیا گیا حقیقی مومن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو جیسے ہم بتا رہے ہیں آپ ایمان لائیں، جیسا کہ سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نمبر 14 میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا اور اس آیہ مبارکہ میں کنکلوڈ کیا کہ یہ لوگ سچے مومن ہیں۔ آپ کو اگر وہ بحث یاد ہو جو میں نے اس میں کہ مومن کون از نظر قرآن، تو اس میں پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے اس چیز کو یعنی اس پر ڈسکس کیا تھا۔ تؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ پہلی تو چیز ہے کہ آپ اس نظریے کو تسلیم کریں، اس پر یقین حاصل کریں کہ الحمدللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس پہ یقین پیدا کریں، اور اس کے رسول کی طرف سے جو بھی پیغام دیا گیا ہے اس دنیا کے بارے میں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس نظریے پر یقین پیدا کریں۔ اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تجاہدون، جہاد کرنا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس تجارت میں انویسٹمنٹ ہماری طرف سے کیا ہونی ہے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کا راستہ کیا ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ یہاں یاد رکھے گا فی سبیل اللہ جو ہے یہ ایک جیسے اس میں تھا علی حبہ،
یہاں پر بیان کیا گیا آپ نے جہاد کرنا ہے، میں نے جہاد کرنا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اپنے مال بھی قربان کرنے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ، اور انفسکم سے مراد ہے پہلے مرحلے میں اپنے نفس کی خواہشات کو، یہ جو وابستگیاں جیسے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا، یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ، یہ تمام وابستگیاں، میرا مال، میری اولاد، میری بیوی، میرا بہن، میرا بھائی، میری بہن، یہ سارے، یہ سب وابستگیاں ہوتی ہیں، میری کوٹھی، میری کار، ان کو قربان کرنا ہے اس وقت کہ اگر وہ وابستگی جو ہے، یہ وابستگیاں بری چیز نہیں ہیں، لیکن اگر وہ وابستگی کسی بھی مرحلے پر زندگی کے انسان کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور ایک طرف میری وہ نفس کی خواہشات اور وابستگی ہوں، تو اس میں جہاد سے بے اموالکم و انفسکم، تو اس وابستگی کو پیچھے کرے انسان، اس کو قربان کرے اور اللہ کے حکم کو۔ اور سب سے بڑی وابستگی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ انسان کی اپنی ذات کے ساتھ، یعنی کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر اللہ کے دین کا مفاد اس صورت میں بچتا ہے کہ میں اپنا وجود قربان کروں تو میں آمادہ ہوں، فیا سیف و خزینی، اس کو کہتے تجاہدون فی سبیل اللہ ہے کہ پہلے ایمان ہے اور اس کے بعد کہ یعنی جہاد کرے انسان اللہ کے راستے میں، علی حب ہی، فقط اللہ کے لیے، بے اموالکم، اپنے مال قربان کرے، و انفسکم، اور اپنے نفس کی خواہشات اور اپنے وجود کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ظاہری طور پر تو یہ بڑا مشکل کام دکھائی دے رہا ہے، ذالکم خیر لکم، لیکن میں تمہارا پروردگار تمہیں بتا رہا ہوں اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں یہ فائدہ مند بات ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بارے میں حقیقت سے آگاہی ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کا مفاد اصل ہے، دنیا صرف آخرت کو تعمیر کرنے کا ایک وسیلہ ہے، تو ہم آپ کو پھر یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے خیر۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن موت آئے گی، موت آ جائے گی، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر کھڑے کر دیے جائیں گے، آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اگر آپ کو اس حقیقت کے بارے میں آگاہی ہے تو پھر اس امتحان کی منزل میں یہ راستہ ہی، یہ تجارت کر لینا ہی آپ کے لیے سود مند ہے، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اس کے بدلے میں، جیسے ہم وہاں جاتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ ہمیں اس کا یعنی ریوارڈ میں جو چیز ہم اشارہ کرتے ہیں، چینی دے دیں، چاول دے دیں، دال دے دیں، تو اس کے اگینسٹ ہم وہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ یہ ان پٹ دیں گے، اگر آپ یہ انویسٹمنٹ کریں گے کہ ایمان لے آئیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کے بعد کیا کریں کہ تجاہدون فی سبیل اللہ، آپ جہاد کریں اپنے نفس کے ساتھ اور نفس پرست لوگوں کے ساتھ، مالوں کے ذریعے سے مال قربان کریں اور اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کریں، اپنی جانیں قربان کریں، تو آپ کے لیے اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، ہم آپ کو کیا فائدہ پہنچائیں گے اس سے اگر آپ ہمارے ساتھ یہ تجارت کر لیں، ہم آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے، جنہوں نے تمہاری عاقبت برباد کر دینی تھی، اگر آپ ہمارے کہنے کے مطابق عمل کریں گے ہم آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وَيُدْخِلْكُمْ، اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ جنت مقام طہارت ہے، وہاں پر گناہوں کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا، وہاں جانے کے لیے پہلے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ یدخلکم، اگر آپ نے امتحان کی منزل میں ہمارے کہنے کے مطابق عمل کیا اور آپ ایمان لے آئے اور اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنے نفوس کے ذریعے سے آپ نے جہاد کیا، اپنے نفس کی خواہشات کی قربانیاں دیں، اپنے نفس کی قربانی دی، تو پھر ہم آپ کے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جب گناہوں سے آپ پاک ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کو اپنی رضا کی جنتوں میں داخل کر دیں گے۔ من تحتها الانہار، وہ ایسے عظیم الشان باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔
ومساکن طیبۃ، اور جیسے آج کل اخبارات میں اشتہار آتا ہے کہ اپنا اپارٹمنٹ بک کرائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک مقام ہے جنت عدن، اس میں مختلف قسم کے محلات تیار کیے ہوئے ہیں، آپ کو اس جگہ پر آپ کو ایک محل آپ کو دیں گے، یہ محلات آپ کو دیں گے، مساکن طیبۃ، کیونکہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے مساکنہ کا، یعنی ایک فی جنات عدن، جنت عدن میں آپ کو محلات عطا کریں گے اس چیز کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو بہت ہی بڑی، بہت ہی اچھی تجارت ہے اور بڑی زبردست کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھہرے ٹھہرے ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا، صرف یہ نہیں، وَأُخْرَى، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہم آپ کو دیں گے، تحبونہا، جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، یعنی وَأُخْرَى یعنی وہ چیز جو ہے آپ کو بڑی پسندیدہ ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، جب آپ جہاد کریں گے تو بڑی مشکلات پیش آئیں گی، نفس کے ساتھ جہاد، یا معاشرے کو جو نفس پرست حضرات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہے، نیتن یاہو ہے، محمد بن سلمان ہے، اس قسم کے زرداری ہے، یہ اللہ کے دشمن پھر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس میں بڑی تلخی ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف آخرت میں ہم آپ کو ریوارڈ دیں گے اس کا، وَأُخْرَى، تو آپ کو بہت پسندیدہ چیز ہے کہ آپ دنیا میں اس کا نتیجہ دیکھیں اپنے اس جہاد کا، اور اہل باطل جو ہیں وہ شکست کھائیں اور اللہ کا دین بالادست ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اخرى تحبونہا، اس کے علاوہ اوور اینڈ ابو ہم آپ کو ایک اور بھی چیز آپ کو دیں گے، ایک اور یعنی فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کو، ایک دنیا کا مفاد دیں گے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، الہی تائید، جب آپ اس میں اپنے یعنی ایمان کا ثبوت فراہم کریں گے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے، تو ہم آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار کریں گے، اور جو آپ کو انتہائی آپ اس کی خواہش ہے اور آپ کے لیے پسندیدہ ہے، نصر من اللہ، الہی تائید آپ کے شامل حال ہو جائے گی، اور فتح قریب، اور ایسی فتح، ایک تو نا آخرت کے معاملات، لیکن آپ کو ایسی فتح جو قریب آپ کی ہوگی، وہ آپ کو لیکن آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کرنا پڑے گا استقامت کے ساتھ، وہ فتح قریب، اور ایسی فتح عطا کریں گے جو بالکل قریب ہے، وبشر المومنین، اور آپ کو چاہیے کہ صاحبان ایمان کو اس چیز کے بارے میں بشارت دے دیں، ان کو پیغام دے دیں ان کی طرف سے، اس کا فوز عظیم کی بشارت ان کو دیں، دنیا میں اور کی آخرت کے۔ یہ ایک تجارت ہے، کل اس کو مزید اس پر بات کریں گے، اس چیز کے لیے کہ یہ چیز جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت کی بات کی ہے، اس میں کچھ انویسٹمنٹ ہے اور کچھ اس کے ریوارڈ ہیں، ریوارڈ پھر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ دنیا کے ہیں اور کچھ آخرت کے ہیں، اس چیز کو کل اس سے باقاعدہ اسے فارمولائز ایسے کرنے کی کوشش کریں گے اس چیز کو، تاکہ ایک آدمی جو ہے وہ صحیح طور پہ بات کو سمجھ سکے کہ بھئی اس نے کیا انویسٹمنٹ دینی ہے، اور اس کا رزلٹ، جیسے اخباروں میں اشتہار آتے ہیں جناب انویسٹمنٹ کے بہترین اپرچونٹیز ہیں، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے یہ چیز تو اس کا یہ ریوارڈ آپ کو مل جائے گا اس چیز کی، لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے، ایمان، جس کا پہلی سٹیپ پہلا ذکر کیا گیا، تؤمنون باللہ، وہ ایمان دور حاضر میں ہے نہیں، ایمان نہیں ہے، میری بات کو برا محسوس نہ کریں، اور جب ایمان نہیں ہوتا نا تو انسان کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی ان کا ذکر کیا گیا، وہ سنتا ہے پھر سر بھی ہلاتا ہے ایسے ایسے، لیکن قلوب یقین سے خالی ہوتے ہیں، اور بعض کھل کے کہتے ہیں ھذا اساطیر الاولین، یہ ایسے قصے کہانیاں بنائے ہوئے، اور یا زبان سے جو زیادہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدتمیز ہیں اور اللہ کے مقابل پہ جسارت کرنے کی، وہ کھل کے کہتے ہیں ھذا اساطیر الاولین، یہ ایسے قصے کہانی ہیں، اور جو حضرات نہیں ہیں وہ زبان سے نہیں کہتے، وہ اپنی باڈی لینگویج سے کہتے ہیں، وہ کہ
یعنی ہر آدمی تو نہیں کہتا نا موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی طرح کہ موسیٰ اپنے رب کو میرا پیغام دینا، ہر ایک نہیں کہتا، لیکن صبح شام ایک آدمی جو اس وقت بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنی باڈی لینگویج سے کہہ رہا ہے کہ پروردگارا مجھے تیرے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ولو بھی زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن اپنی باڈی لینگویج سے تو کہہ رہا ہے نا یہ کہ مجھے آپ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی یہ ٹیلی ویژن جو چل رہا ہے اس پر یہ فحش مناظر مت دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں، تو جب میں زبان سے نہیں کہتا اللہ کو کہ مجھے تیرے حکم کی پرواہ، لیکن میں عملاً کر کے دکھاتا ہوں کہ میرے مالک مجھے تیرے حکم کی کوئی پرواہ نہیں، کہتا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو آگے چلو ذرا۔ پھر جس دن ہم پکڑا تمہیں پھر شکوہ نہ کرنا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ایک نقطہ ہے اس وقت سب سے خطرناک، ایمان نہیں ہے، کیونکہ آگے ساری بلڈنگ اسی پہ بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔